آج میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں معروف صحافی اور دانشور جناب انجم نعیم صاحب کا اور معتبر صحافی جناب احمد جاوید صاحب کا، اسی طرح مجدد آئی ایس سینٹر کا، جنہوں نے مجھ ہیچ مداں کو اس محفل مذاکرہ میں گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ابھی گفتگو بہت تھی، سب سے پہلے جناب انجم نعیم صاحب نے، پھر جناب احمد جاوید صاحب نے موضوع کے پس منظر، پیش منظر اور بہت حد تک مالہ و مالہ پر گفتگو کی۔ اسی طریقے سے مولانا ظفر الدین برکاتی صاحب کا بہت معلومات افزا مقالہ ہم تمام لوگوں نے سنا۔ کوشش ہوگی کہ جو باتیں ہو چکی ہیں ان کو چھوڑ کر کے گفتگو کی جائے، الا یہ کہ جو باتیں بہت اہم ہیں اس کا اعادہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات کہتا چلوں کہ جب مدارس میں اردو کی تدریس کی جب میں بات کروں گا تو اس سے سرکاری بورڈ کے مدارس مراد نہیں ہوں گے، بلکہ درس نظامی کے مدارس مراد ہوں گے، اس لیے کہ درس و تدریس کا کیا سلسلہ ہے بورڈ کے اور سرکاری اداروں میں ہم سبھی جانتے ہیں کس طریقے سے تعلیم ہوتی ہے۔ نصاب تو بہت اچھا ہے الحمدللہ، لیکن کتنی تعلیم ہوتی ہے اور امتحان کس طرح سے ہوتا ہے اور اس سے اردو کا فروغ کس قدر ہو رہا ہے ہم لوگ جانتے ہیں۔ تو میری گفتگو ان مدارس کے گرد ہوگی جو کہ جہاں جو درس نظامی سے متعلق ہیں، جہاں حقیقی معنوں میں درس و تدریس کا فریضہ انجام پاتا ہے۔ مدارس اسلامیہ جہاں دین کے مضبوط قلعے ہیں، وہاں انسانیت کے علمبردار بھی ہیں۔ اس کی دینی و علمی اور روحانی فضا میں انسانیت سازی کا انبیائی کام انجام پاتا ہے۔ یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساتے، یہاں کے خلق سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ آج ملک و ملت اور معاشرے میں مسلمانوں میں تعلیمی تربیت کی شرح 2011 کی ایک رپورٹ کے مطابق 57% ہے، تو اس میں مدارس کا اہم کردار ہے۔ اس لیے اس حوالے سے بعض ناقابل اندیشوں کی نگاہوں میں ان مدارس دنیا کا کھٹکنا ایک طبیعی امر ہے۔ آج کے اس محفل مذاکرہ میں میری گفتگو در ذیل نکات پر مرتکز ہوگی۔ نمبر 1، اردو زبان کی تدریس کا پس منظر۔ جہاں تک ہندوستانی مدارس میں اردو کے کردار کی بات ہے تو یہ صرف زبان کی تعلیم تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ دینی علوم کی تفہیم، اسلامی تہذیب و تمدن کی منتقلی اور سماجی شعور کی تربیت میں بھی معاون رہا ہے۔ بیشتر قدیم مدارس میں نصابی کتب اردو زبان میں تھی یا عربی و فارسی کے ساتھ اردو شرحیں شامل کی جاتی تھی، جس سے اردو کی حیثیت مزید مستحکم ہوتی تھی اور اردو زبان ادب کو بھی فروغ حاصل ہوتا تھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اگر یہ مدارس نہیں ہوتے تو معاصر اردو اداروں کے موجودہ رویوں کی وجہ سے خاکم بدہن
اردو زبان کب کی مٹ چکی ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان مدارس کے خوشچینوں نے ہر دور میں زبان اردو کے گیسوئے تابدار کو سنوارا، اسے اردو مدون بنایا اور ہر صنف ادب سے اس کو مالا مال کرنے میں غیر معمولی بلکہ اساسی کردار ادا کیا ہے۔ اس کی طویل فہرست ہے، بلکہ مدارس کے فیض یافتگان کی خدمات کو اردو زبان ادب کے حوالے سے الگ کر دیا جائے تو اردو کا سرمایہ تہی دست ہو جائے گا۔ موجودہ نصاب اور تدریسی طریقہ کار۔ مدارس میں اردو تدریس کا بنیادی مقصد طلبہ کو قرآن، حدیث اور فقہ کے متون کی شرح و تعبیر کے لیے تیار کرنا، مذہبی لٹریچر پڑھنے اور سمجھنے کی صلاحیت بخشنا، ان کے اندر تحریری و تقریری مہارت پیدا کرنا۔ تاہم موجودہ دور میں اردو نصاب میں متعدد خامیاں پائی جاتی ہیں، مثلاً قدیم نصاب کتاب پر انحصار۔ یہ عمومی بات کی جا رہی ہے۔ جدید تدریسی تکنیکوں کا فقدان، عملی زبان سیکھنے پر زور نہ دینا، تخلیقی تحریر یا معاصر ادب، اردو ادب کا محدود تعارف، تدریسی مسائل اور رکاوٹیں، اردو اساتذہ کی تربیت میں کمی۔ مدارس میں اکثر اساتذہ روایتی طریقۂ تدریس کے ماہر ہوتے ہیں، مگر جدید تدریسی مہارت، لسانیاتی اصول اور تعلیمی نفسیات سے ناواقف ہوتے ہیں، یا عموماً وجود اساتذہ کی ٹریننگ، تدریب اور ٹریننگ کا اہتمام نہیں ہوتا۔ نتیجاً اردو زبان سیکھنے کا عمل صرف حفظ و نقل تک محدود ہو جاتا ہے۔ وسائل کی قلت۔ اردو تعلیم کے لیے درکار وسائل، مثلاً جدید نصابی کتابیں، آڈیو، ویڈیو، زبان لیبارٹری یا لغات کی کمی تعلیم کو متاثر کرتی ہے، اور اس کے پیچھے مدارس میں مالی عدم استحکام کی کار فرمائی ہوتی ہے۔ مالی وسائل کی قلت کا عالم یہ ہے کہ کچھ اداروں کو چھوڑ کر اساتذہ کو مہینوں تنخواہ نہیں ملتی ہے، وہ اپنی تنخواہیں رمضانی چندے سے پوری کرتے ہیں۔ ایسے قسم پرسی کے عالم میں جدید وسائل تدریس کی فراہمی کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ٹیکنالوجی سے عدم استفادہ۔ جدید دور میں آن لائن اردو سیکھنے کے ذرائع میں اضافہ ہوا ہے، مگر مدارس میں انٹرنیٹ، اسمارٹ بورڈز یا ای لرننگ کا استعمال کم ہے۔ طلبہ کی دلچسپی میں کمی۔ بہت سے طلبہ اردو کو صرف بڑی تعلیم کے وسیلے کے طور پر دیکھتے ہیں، اس لیے اس میں تخلیقی یا ادبی دلچسپی دکھاتے ہیں۔ نمبر 4، لسانی اور معاشرتی چیلنجز۔ کئی ریاستوں میں اردو کو علاقائی یا قومی زبان کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ روزگار سے جڑی زبانوں، انگریزی، ہندی کو اردو پر فوقیت دی جاتی ہے، اردو زبان کے سماجی وقار میں کمی پائی جاتی ہے۔ کیا وہ حقیقت نہیں ہے اردو ٹیچرز کی تنخواہیں یا اجازیہ انگریزی و سائنس کے اساتذہ کے مقابلے میں نہایت کم ہوتی ہیں؟ اصلاحی تجاویز۔ اساتذہ کی تربیت یعنی ٹریننگ۔ یہاں پر تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ٹریننگ کا انتظام ہونا چاہیے۔ مدارس کے اردو اساتذہ کے لیے تربیتی ورکشاپس اور ریفریشر کورسز کا انعقاد کیا جائے۔ نصاب میں جدیدیت۔ اردو کے نصاب میں معاصر ادب، تخلیقی تحریر اور صحافت کو شامل کیا جائے تاکہ زبان کی عملی افادیت بڑھے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال، آن لائن اردو کلاسز، کی کتابیں، آڈیو لیکچرز اور تعلیمی اپلیکیشنز کا استعمال کیا جائے۔ اردو اور روزگار۔ اردو زبان کو میڈیا، ترجمہ، تدریس، سیاحت، تحقیق اور ڈیجیٹل میدان میں روزگار سے جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ تعاون و تبادلہ۔ مدارس اور یونیورسٹیوں کے اردو شعبوں کے درمیان علمی تبادلہ ہو تاکہ تعلیمی معیار میں بہتری آئے۔ آخری بات، لیکن اس سب کے باوجود کی زمانہ اردو زبان ادب کے حقیقی علمبردار مدارس اسلامیہ ہی ہیں، جو اردو کی تہذیب، ثقافت اور روایت کو نہایت خاموشی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ اردو زبان و ادب ان مدارس ہی کی وجہ سے آج زندہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔